کرام، قیامت کی علامات، بڑی علامات، چھوٹی علامات، جسے علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ کچھ کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ قیامت کے وقت کے قریب ہوگا۔ قیامت روز جزا کہ جس دن حساب و کتاب کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آتے رہے، روز اول سے لے کر قیامت کے دن تک ان سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور جس نے اچھا کیا وہ بھی سامنے ہوگا، جس نے برا کیا وہ بھی سامنے ہوگا، اور پھر تمام مخلوق وہاں پر اکٹھی ہوگی۔ روز اول سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات اس عرصے میں دنیا میں آتی رہی ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس دنیا کو ایک امتحان گاہ تصور کیا جائے تو ہر شخص امتحان دینے آیا، اور اس دنیا سے پھر عالم برزخ کی طرف اس نے سفر کیا۔ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس میدان میں قیامت کے روز سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت جب قریب ہوگی تو یہ چیزیں ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر قیامت علامات کبریٰ کا ذکر کیا گیا کہ یہ جب علامات کبریٰ ہوں گی تو یقیناً قیامت بہت قریب آ جائے گی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس میں سے بہت سی علامات، جسے علامات صغریٰ کہا جائے، ان کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ ہونے والی ہیں، اور بہت سی ایسی علامات ہیں علامات صغریٰ میں سے بھی کہ جو ابھی باقی ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ علامات کیا ہیں۔ بہت قریب دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی خبر ہمیں دی ہے، اس بات کا یقین بہت ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے لیے مطلع فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، حق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی علامات قیامت کے تعلق سے بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان علامات کو آج ڈسکس کریں گے۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ آپ آج کے موضوع کے تعلق سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور وہ سوال جو آپ کے ذہن کو الجھاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ سوالات بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، آپ کا الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو خوش آمدید۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ایک بہت ہی ممتاز و معروف ثناخواں و ثناگو کہ جن کے دامن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل بہت سی ایسی نعتیں ڈالی ہیں کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سید سبی الدین سبی رحمانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، آپ ابھی عمرے کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب، قیامت کا شرعی تصور کیا ہے؟ اگر ہم اسے چشم تصور سے دیکھنا چاہیں، اس معنوں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو اگر چشم تصور سے دیکھنا چاہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا جو قیامت کا دن ہو؟ جی ہاں، شریعت نے دیکھیں اس کا جو شرعی تصور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کی تعلیمات بھی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک خاص وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک چیز کھلائے گی، اس کو سینگ کی طرح ہوگی، جیسے ایک سینگ ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کر آپ اس کو بجائیں گے زور سے، اس کو سور پھونکنا کہیں گے، پھونک ماریں گے، اس سے ایسی آواز نکلے گی کہ اس وقت جتنے لوگ زندہ ہوں گے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال کا فاصلہ رہے گا، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ پھر اس کو پھونکیں۔ وہ پھر پھونکیں گے تو ہر شخص اپنی قبر سے باہر آئے گا، جو اگر مٹی میں مل گیا ہے، اجزاء میں تبدیل ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ جانور کھا گئے، ان کے جسم کا جز بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ترین اظہار ہوگا کہ وہ تمام اجزاء سمٹ کر ایک انسانی شکل میں کھڑے ہوں گے۔ تمام انسان، جنات، یہ سب کے سب، اور جانور، یہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں آج ملک شام ہے وہاں پر ایک میدان قائم کیا جائے گا، اور وہاں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ چونکہ عربی میں قیام یا قیامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا،
تو چونکہ وہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے اس لیے اس کو قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایک شرعی تصور ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ضرور مرنے کے بعد ایک طویل زندگی قبر کے معاملے میں گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر پھر دیگر معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. تو اگر کوئی اس کا تصور قائم کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ سب لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اس وقت برہنہ پا ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، لیکن یہ عام لوگوں کا حکم ہے، خواص اس سے مستثنا ہوں گے، وہ باقاعدہ لباس کے ساتھ ہی ہوں گے. تو سیدہ عائشہ خواص سے مراد مومنین میں بھی ہر ایک نہیں، وہ بھی اخص الخواص جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یقیناً پردہ رکھے گا، اس طرح علماء، فقہاء، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمانا چاہے. تو وہ سب. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بہت شرم آئے گی کہ برہنہ لوگ اٹھیں گے. تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ اتنا ہولناک ہے کہ کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے، کیونکہ وہاں پر ہر ایک حق کو جان لے گا. اب ہر ایک کو یقین ہوگا کہ یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، اور یقیناً جو دوزخ والے یہ اٹھتے ہی جان لیں گے، اور اس کی ہولناکی اور اس کی ہیبت کا احساس موجود ہوگا جب وہ اٹھائے اصل میں یہ اٹھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے انسان کی زندگی ختم ہوگی نا وہ فوراً جان جائے گا. ہر شخص پر پھر غیب کے پردے اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں. کافر اور منافق تک تمام مناظر دیکھتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو نزول شروع ہو جاتا ہے عذاب کی فرشتوں کا. پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے، قبر کا عذاب، پھر جہنم کی کھڑکیاں اس پر کھولی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں. تو پھر جو وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا، اور اگر نہیں بھی پہنچا تب بھی وہ ان تمام احوال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جس وقت کے بارے میں خبر دی گئی تھی. اب وہاں پہ جب سب کھڑے ہوں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ سورج بہت قریب ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی گردن تک ہے، اور کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. لیکن یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنے محبوب بندوں کو، اور خصوصاً جن کی محبت آپس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ بڑے سکون سے وہاں پر ہوں گے. تو اس طرح کے مناظر کا تصور ہمیں دیا گیا جا سکتا ہے. اس کا تصور قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ہو سکتا ہے. بالکل. سید صبی الدین صبی رحمانی. بات ہو رہی ہے قیامت کے تعلق سے، اور ملک شام کا ذکر آپ نے کیا. تو ملک شام میں کوئی ایسا خطہ، بلکہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو اتنا وسیع ہو کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں پر اکٹھے ایک وقت میں ہو جائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ملک شام میں جمع ہوں گے، بلکہ جہاں اب ملک شام ہے وہاں پر قیامت قائم ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ اتنی دیکھیں، اگر جس نے تھوڑا سا بھی سائنس کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتا ہے کہ ہماری کائنات میں بہت زیادہ وسعتیں ہیں، اور ہماری حیثیت تو کنویں کے اس مینڈک کی طرح ہے جو کنویں میں پیدا ہوا اور اس نے کنویں کی وسعت کو دیکھا اور اسی میں وہ مر گیا. ہم نے ابھی اس کنویں سے باہر نکل کے دیکھا ہی نہیں ہے. سائنس اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، سائنسدان ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زمین تو اس پوری کائنات، اس پورے جو خطہ ہے، اس میں بالکل ایک ذرے کی مثل ہے. تو جو رب کریم اتنے وسیع کائنات کو قائم کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ یقیناً ایک میدان معاشر کو، ایک ایسا میدان معاشر قائم کرنا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. تو بالکل وہاں سے لوگ جمع ہوں گے. علامات تو ہم ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹ کوئی کچھ سال، کوئی ڈیٹ، کوئی صدی ایسی بتائی جاتی ہے کہ جب قیامت جو ہے وہ ہوگی؟ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عنہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا یقین علم ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم مبارکہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کبھی آپ سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے کبھی بھی اس کی واضح کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی، یعنی کوئی ایسی تاریخ نہیں بتائی، کوئی ایسا وقت نہیں بتایا کہ جس سے تعین ہو جائے کہ فلاں سن کے اندر اور فلاں وقت میں ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کو چھپانے کا حکم دیا گیا. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، پہلی یہ دوسری حدیث جبریل کہلاتی ہے. جبریل امین انسانی شکل میں آیا اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی
کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی انکار تو کبھی سرکار نے نہیں فرمایا، لیکن اس طریقے سے ایک کنایتاً سرکار نے جواب دیا کہ تم بھی وہ چیز جانتے ہو، اتنا ہی مجھے بھی علم ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن تم بھی یہ بات جانتے ہو کہ ہمیں اظہار کا حکم نہیں ہے. اسی لیے کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہود کے کہنے پر، یہود نے کہا کہ تم ان سے جا کے سوال کرو کہ قیامت کب آئے گی. اگر وہ واضح جواب دے دیں تو سمجھ لینا وہ نبی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نبی وہی ہوگا آخری نبی جو قیامت کے علم کو چھپا کر رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرے گا. اور یہی ہوا کہ جب وہ کفار آ کے انہوں نے کویسچن کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو یقینی علم تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم جفر کے ذریعے حساب و کتاب کر کے بتایا کہ سن 1800 سن ہجری کے قرب میں یہ قیامت قائم ہوگی. ہجری 14 یعنی تقریباً 400 سال ابھی درمیان میں ہیں. 400 سال یہ ان کے مشاہدے مطلب علم کے مطابق ہے، لیکن یہ قطعی نہیں ہے، وہ ضمنی چیز ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی اندر سے سائنس بھی اب کہہ رہی ہے کہ زمین میں جس طریقے سے تیزی سے تغیر و تبدل ہو رہا ہے، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ زمین سورج سے ٹکرائے گی اور پاش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور یہ سائنسدانوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد زمین اپنا نقشہ تبدیل کر دیتی، جہاں پر پانی ہے وہاں زمین، اور جہاں زمین ہے وہاں پر پانی خشکی کی جگہ پر پانی لے لیتی ہے. تو یہ تبدیلیاں تو یقیناً آ رہی ہیں، لیکن اب ڈسکشن یہ ہے کہ وہ علامات کیا ہیں کہ جن کا ذکر باقاعدہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹیلی فون کال کی علامات کا جس طرح ذکر ہوا، ایگزیکٹ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تاریخ کا علم نہیں ہے. قیامت کا جو واضح مقصد ہمیں بتایا گیا کہ روز جزا ہے، حساب و کتاب ہوگا اس دن، جو کیا گیا دنیا میں وہ اس دن سامنے لایا جائے گا، یہی مقصد ہے یا اور بھی کچھ مقاصد ہیں قیامت کے؟ جی ہاں، دیکھیں ظاہری مقصد تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یہی ہے، لیکن ہمارے جو اہل محبت علماء اسلام ہیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں اگر حساب و کتاب کرنا مقصود ہو تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب پہلے وہ ایسی چیز مخفی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی عطا سے جو کرامن کاتبین ہم پر مقرر کیے گئے ہیں وہ تک ہمارے نام اعمال پر واقف ہیں، اور اس کے نتیجے پر بھی واقف ہیں کہ کون اس کے نتیجے میں جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے پاس آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا رب کریم میں اس کو کیا لکھوں، سعید یا شقی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. لیکن یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی پھر کلام کریں گے کہ اس کے سعید شقی لکھنے سے ہم سعید شقی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علم کی وسعت سے، اپنی قدرت کے عظیم اظہار سے ہماری آنے والی زندگی کو ملاحظہ فرمایا. ہم جو کر رہے تھے اور اپنے اختیار سے جس انجام کو اختیار کیا، جس نے کفر اختیار کیا اس کو لکھا یہ کافر ہے، جس نے اپنے اختیار سے ایمان کو اختیار کیا اس کو لکھا کہ یہ ایمان پر مرے گا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. تو یہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو پہلے معلوم ہے، تو لہذا وہاں پر میدان محشر جو قائم کیا جائے گا اور پھر دیگر جو احادیث سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا اظہار مقصود ہے. جیسے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کیونکہ اولین آخرین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس وقت ظاہر ہوگی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ سے پہلے پردہ فرما چکے، آپ کی شان کو براہ راست ملاحظہ نہ کر سکے، آپ کے دور میں رہ کر بھی آپ کے فیض سے محروم رہے، اور قیامت تک بہت سارے ایسے آنے والے تھے جنہوں نے آپ کو ملاحظہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما کر اول سے آخر تک ہر شخص پر یہ واضح فرما دے گا کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کسی کو سب سے زیادہ مقام وجاہت حاصل ہے تو وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ایک قیامت کے قیام کا بہت بڑا مقصد ہے. شکریہ. یاد رہے قیامت کی علامات کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم سوال جب ہم اس کی علامات کی طرف جائیں گے اور مختلف علامات بیان کی جائیں گی تو یقیناً یہ سب باتیں ڈسکشن میں آئیں گی. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہر دور میں آج سے 400 سال 500 سال پہلے بھی کسی عالم کی، کسی اللہ کے ولی کی، کسی بزرگ کی آپ کتاب یا ان کے اقوال دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی
ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس دور کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اپنے دور کا اسے دور فتن قرار دیا ہے، اور اس میں بھی یہ ذکر کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت اب قریب آنے والا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسا کیوں محسوس ہوتا آیا ہے کہ علامات صغرا جو بیان کی گئی ہیں اس میں سے تو بہت سوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو یقیناً جب ہم ٹاپک کے تعلق سے ڈسکشن کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی۔ سبیر روانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ایک ڈھاکہ سے ہمارے ریگولر ویور ہیں، ان کی بھی کال آئی، انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ تقریباً تمام قوموں میں تصور ہے قیامت کا، تو فرق ہے کوئی مسلمانوں کے عقیدے میں روز قیامت کے لیے اور کفار میں کے عقیدے میں؟ ہاں دیکھیں، ان کے پاس جو عقیدہ، بعض تو کفار ایسے ہیں جو اس عقیدے کے بالکل منکر ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار اس کا بالکل انکار کرتے تھے، ٹھیک، بلکہ وہ حیران ہوتے تھے کہ جو ہڈیاں بالکل ریت بن گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، جن کا بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رد بھی فرمایا۔ اگر بعض کفار کے ہاں اس کا تصور بھی ہے تو وہ غالباً اس طریقے سے ہے کہ ان کے پاس یا تو کچھ الہامی کتابوں کی تعلیمات پہنچی، یا وہ انبیاء علیہ السلام کے صحائف جو اب دنیا سے یکسر ختم ہو گئے ان کے بڑوں سے سینہ بسینہ ان تک منتقل ہوتے آئے۔ ٹھیک ہے، لازم سی بات ہے کہ جب ایک مبہم سی تعلیم کسی کے پاس آئے گی تو ایک مبہم تصور تو ہوگا، مکمل اور کامل تصور کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تصور صرف مذہب اسلام دیتا ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے کہ ہمارا مذہب اسلام قیامت کے قیام کے تمام تر گوشوں پہ تفصیلی کلام کرتا ہے۔ دوسروں کے ہاں ایک مبہم سا تصور تو ہے، لیکن آپ تھوڑا سا کراس کویسچننگ کر کے دیکھیں ان کی تعلیم بس پھر ختم ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ہاں یہ ہے بھئی حساب کتاب ہوگا، جنت کا تصور بھی ہے، دوزخ کا تصور بھی بعضوں کے ذہن کے اندر ہے، لیکن ان کی حیات کیا ہے، اس میں کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، یہ مکمل تعلیمات نہ ہونے کی بنا پر ایک تصور مبہم پر وہ اپنے ان عقائد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قابل قدر نہیں ہوتی ہے۔ قیامت صغرا جو قیامت کی علامات صغرا کا ظہور کیا بہت عرصہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا؟ 400-500 سال پہلے کی ہم جو کتب پڑھتے ہیں اس وقت کے جو علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان کا بھی کہنا اپنے دور کے لیے کہ یہ دور فتن ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، قیامت بہت قریب ہے، تو یہ کس وجہ سے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، یا پھر اس وقت علامات کا ظہور شروع ہو چکا تھا؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی جب کبھی آندھی طوفان آتا یا اندھیرا چھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ سی طاری ہوتی تھی، اور آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے اور قیامت کے احوال کو یاد فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات تو جو ڈرایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے وہ واقعی علامات کی کثرت کی بنا پر ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علامات کی کثرت تو نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھ علامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن اندر کا جو خوف خدا ہوتا ہے، جو قیامت کی ایک فکر ہے، جو ایک امت کا غم ہے، وہ اس پر ابھارتا ہے کہ لوگوں کو اس سے پہلے کہ تمام علامات ظاہر ہوں پہلے سے ہوشیار کیا جائے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی ہوشیاری سینہ بسینہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہوئے آگے والوں کے لیے احتیاط پسندی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو یوں ہی ہوتا رہا ہر دور میں کہ جیسے جیسے ایک آدھ کوئی نشانی پیدا ہوتی رہی، ظاہر ہوتی رہی، وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور ڈراتے بھی رہے۔ لیکن آج جو ہمارے ہاں دور ہے اس میں تقریباً علامات جو قیامت کی علامات صغرا ہے یہ تقریباً تمام کے تمام پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ بھی ہم اس پہ کلام کریں گے۔ تو میں نے جو مشاہدہ کیا تو کوئی ایسی علامت مجھے نظر نہیں آئی کہ جو اب اس دور میں پیدا نہ ہو چکی ہو، وہ سب کے سب پیدا ہو چکی ہیں۔ لہذا اب اگر خوف ہم دلائیں گے تو حقیقی طور پہ ان علامات کے ظہور یا ان کے حقیقی وجود کی بنا پر ہوگا، اور یہ زیادہ قابل فکر بات ہے کہ یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور ہمیں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ صغرا علامات چونکہ بہت زیادہ ہیں، چھوٹی علامات جو ہیں، لیکن کبرا جو چند ایک بتائی گئی ہیں، ہم اگر اس کا جلدی سے ذکر کر لیں، اس لیے کہ یہ اکثر ناظرین کو پتا ہے، پھر اس کے بعد علامات صغرا کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں کبرا علامات میں ایک تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے احادیث اس پر خاموش ہیں، ہمارے مطلب اہل سنت کے معاملے میں ہے تو، لیکن آپ کا جب ظہور ہوگا اس وقت آپ بالغ ہوں گے اور مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئے گی کہ میرے اس خاص بندے کی بیعت کرو، یہ امام مہدی ہیں۔ ٹھیک، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ میری امت میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے اور میرے ہم نام ہوں گے۔ تو وہاں پر پھر تمام لوگ ان کی بیعت فرمائیں گے۔ تو اس طرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف دجال کا ظہور ہوگا،
اور دجال ایک ایسا فتنہ انگیز شخص ہے کہ اس کے پیشانے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ اہل ایمان کو نظر آئے گا، سب کو نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتن ظاہر فرمایا ہے کہ وہ جس مقام پر پہنچے گا زمین خود اپنے خزانے اگلے گی، وہ ہواؤں کو اشارہ کرے گا، ہوائیں چلیں گی، وہ ایک نوجوان کو بلائے گا تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اشارہ کرے گا وہ زندہ ہنستا ہوا اٹھے گا، تو اور دکھائے گا تو جنت نظر آئے گی، الٹی طرف دکھائے گا تو دوزخ نظر آئے گی، لیکن حقیقتاً وہ اپوزٹ ہوں گے، جو جنت دکھا رہا گا وہ دوزخ ہوگی، جو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی، اور جس طرف وہ جائے گا زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ، اب اتنا خطرناک آدمی، آج کل اگر کوئی ایک بابا آ جاتا ہے ہمارے ہاں جو شریعت کے بالکل خلاف چل رہا ہے لیکن وہ ہو ہا کر کے نفسیاتی طور پہ ہم پہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم علماء، فقہا، قرآن، حدیث کی تمام تعلیمات کو بھلا کر اس بابا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو حالانکہ اس میں اتنا کوئی ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ تو دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا کہ جب اس کے پیچھے زمین کے خزانے چل رہے ہوں، سونے چاندی جواہرات، تو پھر ایمان تو بہت شدید خطرے کے اندر ہوگا۔ دوسرا ظہور یہ، تیسرا ہے کمزور ایمان کا جو آدمی ہوگا وہ تو اس کے پیچھے لگ جائے، دیکھنا نا کتنی بڑی آزمائش کہ جیسے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ بالکل کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، کیا ہے جو اتنے، کیونکہ وہ یہی کہے گا جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے گا، جو میرے ساتھ ہوگا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، جو میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر کھڑا ہو کر ذرا بھی کسی چیز کا اعلان کر دے متبعین کی لائن تو لگی جاتی ہے۔ صحیح۔ قیامت کی علامات کبریٰ یہ تو 2-3 آپ نے بیان کی ہیں، علامات صغریٰ کون کون سی ہیں جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کم و بیش اکثر ہو چکی ہیں؟ اکثر ہو گئی، میں اجمالی طور پر عرض کر دیتا ہوں، تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ ایک فرمایا کہ آخر زمانے میں عزت والا ذلت میں مبتلا ہوگا اور ذلت والے عزت پا جائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ختم ہو جائے گا، امانت میں خیانت ہوگی، زنا عام ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، ناپ تول میں کمی ہوگی، ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی، درندے کلام کریں گے، انسان گھر سے باہر نکلے گا واپس آئے گا تو اس کے چابک کی رسی اور جوتے کا تسمہ کلام کرے گا اور بتائے گا کہ پیچھے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو گیا، ٹیلی فونز پر آپ میسیجز سن لیتے۔ جی ہاں، صبح ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت کو حرام کہے گا لیکن شام کو اپنے لیے حلال سمجھے گا، یا شام کو حلال سمجھے گا اور صبح اپنے اوپر حرام کہے گا، تو جیسے آج لوٹ مار ہو رہی ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، جہالت ظاہر ہوگی، شراب پی جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی، لڑکا بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، اور بیٹا دوستوں سے بھلائی کرے گا، باپ سے برا سلوک کرے گا۔ مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے گی۔ اللہ، اور یہ بھی آج بہت بڑی نشانی جو ظاہر ہو رہی ہے۔ ریشم پہنا جائے گا اور گانے باجے کا سامان رکھا جائے گا، گانے باجے سننے والی عورتوں کو رکھا جائے گا۔ یہ سرکار نے جتنے نکالی ہیں، اس میں سے یہ تمام برے ہی اعمال ہیں، سب جتنی بھی علامات بیان کی آپ نے تو ضمناً ذکر کی نا چند ایک۔ جی ہاں، یہ تقریباً دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افعال و اعمال کا قرب قیامت کے وقت ذکر فرمایا ہے ان میں اکثر وہ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، ٹھیک، اور گویا کہ اس میں اشارہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جیتیں گے، حضرت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے دجال ہلاک ہوگا، یاجوج ماجوج کو بھی ہلاک کیا جائے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، وصال ہوگا، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوگا، اس کے بعد پھر کفر عام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخری زمانے میں جو بالکل آخری علامات، پرسنٹیج ہوگی اس وقت مسلمانوں کی، ایمان والوں کی فتح کے بعد؟ فتح کے بعد پرسنٹیج کا معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کافر روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، 100% مسلمان ہوگا فتح کے بعد ٹوٹلی مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جب یہ نفوس قدسی انتقال فرمائیں گے تو امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوگا، اور وہ بگاڑ بڑھتا جائے گا، کفار بھی پیدا ہوں گے، بت پرستی کا بھی آغاز ہوگا، اور پھر ایک جانور نکلے گا جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے، ایک ہاتھ میں عصا موسیٰ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، مومنین کی پیشانی پہ اس سے وہ مہر لگائے گا اور عصا سے کفار کو مارے گا، اور اس کے بعد پھر کفر اور اسلام کا معاملہ ختم ہو جائے گا، جو مسلمان ہے مسلمان رہے گا، جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، ٹھیک ہے، پھر مسلمان تیزی کے ساتھ انتقال کریں گے اور پھر ٹوٹل دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، بچوں کی پیدائش نہیں ہوگی، پھر جب کافر ٹوٹل رہ جائیں گے تو پھر بچے بند ہو جائیں گے اور 40 سال تک اولاد نہیں ہوگی،
ٹھیک، لہذا جو سب سے کم عمر شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کا تاکہ اس کے لیے بھی حجت رہے. جی ہاں. اور اس کے بعد اصل میں حجت کیا، پھر وہ سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا نا، اور دعوت الارض کے بعد پھر ایمان کا سلسلہ ختم، پھر کوئی توبہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک، اور اس کے بعد آخر میں پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا. ٹھیک، یہ سب سے بڑی آخری نشانی ہے. اور اس کے بعد پھر قیامت سور پھونکا جائے. حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ بعد قیامت آئے گی؟ اب یہ تو عرصہ بعد کو تو سرکار نشاندہی نہیں فرمائی ہے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ 7 سال 9 سال یا 11 سال آپ حیات رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ 40 سال تک آپ حیات رہیں گے، شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے. اس کے بعد کتنے عرصے تک چلے گی وہ پھر وہی تعداد مخفی رکھی گئی، اس کے عرصے کو مخفی رکھا گیا. اچھا، ترتیب کم و بیش یہی ہوگی؟ ترتیب تقریباً ایسی ہے. جو علامات کبریٰ ہیں اس میں حضرت امام مہدی کا ظہور سب سے پہلے ہے. جی، امام مہدی کا ظہور ایک طرف ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی کنارے پر مسجد واقع ہے، اس کے مینارے پر تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، پھر ان نفوس قدسیہ کی ملاقات ہوگی. امام مہدی کا ظہور جب ہوگا اس کے بعد یہ جو عرصہ لگ رہا ہے اندازاً یہ کتنا پیریڈ ہو سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں 40 سال تو کنفرم کفار کے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آخری والے 40 سال تو تقریباً ہیں. ٹھیک، لیکن دجال کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ وہ 40 دن زندہ رہے گا، لیکن ان میں سے ایک دن جو ہے وہ 100 سال کے برابر ہوگا. اللہ. اور دوسرا جو ہے وہ 10 مہینے کے برابر ہوگا یا 1 سال کے برابر ہوگا مہینہ. پھر عام دنوں کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. اچھا، تو اس کو بھی جمع کیا جائے تو پھر وہ بھی حساب بنے گا، بہت زیادہ بن جائے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پھر مکمل طور پہ کفر تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے، یہ کتنا عرصہ ہوگا یہ بھی ایک ہے. مطلب کیونکہ آپ کے وصال کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک اسلام باقی رہے گا، آہستہ مومن انتقال کرتے رہیں گے. پھر جو قرائن ہیں، کیلکولیشن ہے، آخری بات پھر میں وقفے پر جاؤں گا. آخری بات کہ قرائن کیا بتاتے ہیں جو کیلکولیشن علماء کرام نے کی ہے کہ حضرت امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے؟ مطلب دیکھیں، ہمارے ہاں جو تعلیم شرع ہے ہم ان چیزوں کو قیاسات سے ثابت تو کر نہیں سکتے. یہ تو بالکل شریعت کی طرف سے جو بتائی جائے گی وہی ہوگا. ہمارے ہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کے بارے میں شریعت خاموش ہے. ٹھیک، آپ کی اور ظہور کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. پیدائش کا نہیں، ظہور کا. یعنی آپ پیدا ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مخفی رکھے گا. اب کتنے عرصے پہلے آپ پیدا ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے ضرور ہے کہ آپ بالغ ہونے کے بعد بالکل جوان کی حالت میں پھر آپ ظاہر ہوں گے. وقت ہے سنہری بات کا اور